السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشی الجھنیں، آج پارٹ 2 ہے۔ الجھن سلجھن کا یہ 7واں پروگرام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو پہلے میں اصلاح کر لوں، پچھلے پروگرام میں ایک آیت تھی، اس کا جو کنٹینویشن تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ معاف فرمائے، اس کو میں ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی، وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر لوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھا کر اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم مایوسی کرو گے یعنی نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ چونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے معاشی الجھنوں سے متعلق بات کی، اور اس میں ہم نے یہ بات کی کہ کمانے کے حوالے سے، یعنی جو ہے جب حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سودی کاروبار کیا جاتا ہے، خواہشات یعنی حب شہوات انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، یا پیئر پریشرز، یا جو کوئی جدھر چلائے ادھر چلنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکموں سے انسان اعراض برتنے لگ جاتا ہے، یعنی کمانے سے متعلق بات کی تھی، اور اس سے مطابق ہم نے معاشی الجھنوں میں انکریز دیکھا، بڑھنا دیکھا، اور پھر اس کے سلوشنز پہ بھی ہم نے کچھ ڈسکشن کی۔ آج کے پروگرام میں جیسے میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ قیامت کے 5 سوالوں میں جو 2 سوال ہیں وہ بہت اہم اس لحاظ سے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال کمانے کے معاملے میں حلال کا دیکھنا اور اس پر توجہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مال کو خرچ کرنے کے مطابق بھی کے معاملے میں بھی ہم سے پوری پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس لیے پوری اہمیت اس بات کو بھی دینی چاہیے کہ ہم مال کو کیسے خرچ کریں۔ تو اسی سے متعلق آج کے پروگرام کو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم سب اللہ کی مرضی کی خاطر اور مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کے یہ فیصلے بھی کریں۔ اب دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں بیک وقت 2 تقاضوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف اس کے لیے معاشرتی ضرورتیں، معاشی ضرورتوں کی فراہمی کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف اس کو وہ عمل کرنا ہے جو اس کو آخرت میں کامیاب کر دے۔ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دونوں تقاضوں پر یکساں حیثیت سے زور دے۔ ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرا کسی نہ کسی حد تک اس سے توجہ ضرور ہٹے گی۔ عقل مندی اصل میں کیا ہے کہ آدمی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرے اور دنیا کے معاملے میں بقدر ضرورت فراہمی پر اکتفا کرے۔ اسی کا نام قناعت ہے، اور مومن آخرت کے معاملے میں عدم قناعت اور دنیا کے معاملے میں قناعت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اتنی زبردست آپ دیکھیں یہ کانسیپٹ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو کافی حد تک دنیا میں یہ فکر بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں ان ساری چیزوں کی دوڑ اور ان کی دوڑ دھوپ میں لگے رہنے کی بجائے ہم آخرت کو فوکس کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی کی پرائرٹائزیشن، ترجیحات درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ترجیحات درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں اپنے معاملات میں اللہ کی رضا کو مطلوب رکھنا اور اللہ کے نبی کی سنت کو عمل کرنا، یہ سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ رویوں کی اور بیہیویئر کی تبدیلی جو ہے وہ بھی اس کو بھی فوکس کریں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ ہے کہ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت سے کافی حد تک ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا مال کی کمی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ کسی حد تک نیچا ہیں، تو سب کی فکریں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوشن اللہ کی ہے۔ اللہ نے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا پوٹینشل دینا ہے، کس کو کتنی طاقت دینی ہے، کس کو کتنا حسن دینا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دینا ہے، یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، انسانوں کی ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ یہ جو وسعت ہے نا، یہ آپ ایک محاورے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اچھا، اب یہ بات، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنی چادر اتنے پاؤں کو پھیلانے سے مراد کہ بھئی اگر زیادہ پیسہ ہے تو زیادہ خرچ کر دو، اگر کم پیسہ ہے تو کم خرچ کر دو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آج ہم سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک فیملی ہے جس کے گھر میں یعنی وہ 4 افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فیملی ہے جن کے 8 افراد ہیں۔
اب جس گھر کے 4 افراد ہیں ان کو سردیوں کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے 4 کمبل یا 4 رضائیاں چاہیے، لیکن جن کے گھر میں 8 افراد ہیں ان کو اس گھر میں سردی سے بچنے کے لیے 8 کمبل یا 8 رضائیاں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ڈسٹریبیوشن یعنی سپینڈنگ بھی آپ کے اپنے ماحول اور ضرورت کے مطابق ہوگی، کیونکہ اسلام کی جو انسان کے لیے ترجیحات اور جو اس کو چوائس دی گئی ہے نا، اس میں مال کا خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ اگر زیادہ اللہ نے دے دیا تو بس اس کو بے حد اور جتنا چاہے وہ اڑاتا پھرے، کیونکہ اس کی بھی گائیڈنس قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے آیت نمبر 67 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم۔ یہ سارا ایک بیہیویئر ہے، یعنی کہ نہ اڑانے والا رویہ ہو اور نہ ہی اتنی تنگی ہو کہ اپنی ضرورت پہ بھی نہ خرچ کیا جائے، کیونکہ جو انسان کا سرکل آف کنسرن ہے نا، سب سے پہلے انسان کا اپنا سیلف آتا ہے، اور یہ سیلف کے بعد اس کا جو ہے اس کی فیملی آتی ہے، فیملی کے بعد پھر اس کے نیبرز آتے ہیں، نیبرہڈ کے بعد پھر جیسے اس کے لوگ، شہر کے لوگ یا کمیونٹی آتی ہے، تو اس طریقے سے جو انکریز ہوتی جاتی ہیں چیزیں۔ اب اگر ایک بندہ سب کچھ اپنے سیلف پہ ہی خرچ کر لے گا تو وہ بندہ کسی دوسرے کو دینے کے کیا قابل ہوگا، اور ایک بندہ جو اپنے بھی خرچ نہیں کرے گا تو اس نے بھی کب کسی دوسرے پہ خرچ کرنا ہے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ خرچ اور کتنا اور کہاں۔ ایک ایمان والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بڑائی کو مان لیتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے بات ہی یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، جب وہ اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل، وہ اپنے آپ کو عاجز اور بالکل جو ہے ہمبل ہو جاتا ہے۔ یہ احساس اس کے اندر آخری حد تک جو ہے نا ہمبلنس پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، اور اس کا پورا وجود ابدیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کی آواز نرم پڑ جاتی ہے، اس کی رفتار پست ہو جاتی ہے، اور اس کے پورے رویے پر سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سادہ مزاج ہو جاتا ہے۔ کھانے، کپڑے، مکان، ہر چیز میں اس کو سادگی کا طریقہ پسند آنے لگتا ہے، اور نمائشی چیزیں یعنی جتنی بھی چیزیں دکھاوا کرنے والی ہیں اور جو ہے وہ نمائش کرنے والی ہیں، اس سے اس کو وحشت ہونے لگ جاتی ہے۔ اصل میں انسان کی روح جو ہوتی ہے نا، وہ سادگی کی لذت کو محسوس کرنے لگ جاتی ہے، اور آپ دیکھیں فطرت میں سادگی کو ہی فطرت کا حصہ یعنی سادگی کہا گیا، یعنی سادگی ہی اصل میں فطرت ہے۔ اور ایمان آدمی کے اندر جو مزاج پیدا کرتا ہے اس کو ایک لفظ میں فطری سادگی کہا جا سکتا ہے، اور مومن ایک سادہ انسان ہوتا ہے، اپنے اندرونی احساسات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ظاہری معمولات کے لحاظ سے بھی۔ آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس سادگی۔ کئی لوگ مزاجن سادہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ واقعی سادہ ہوتے ہیں، اس طرح سے سادہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ ریاکاری نہیں ہوتی، دکھانے کی شوق اور ہوس نہیں ہوتا، تو وہ کافی حد تک چیزوں میں باقیوں کی نسبت سمپل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہر چیز دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز ختم ہونا شروع، یعنی وہ سادگی کی طرف نہیں آتے بلکہ وہ کافی حد تک نمائش کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں جو آج کی سوسائٹی میں بہت بڑا ڈیلیما دیکھ رہی ہوں، کووڈ-19 جیسے آیا اور بہت سارے خیر بھی زندگیوں میں لایا، انسان کافی حد تک لوگوں نے اچھا کھانا، نیوٹریشس کھانا شروع کر دیا، جنک کھانوں سے بچنا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ ریڈنگ کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا، ہماری زندگی میں بڑا پازیٹیو چینج آیا، فیملی کو ٹائم دینا شروع کر دیا۔ اس طرح بہت ساری باتیں لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں دوسری طرف دیکھوں نا تو یہ آن لائن شاپنگ کا جو ایک رواج آیا ہے، یعنی آن لائن شاپنگ میں ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس موبائل فون ہے، ہر ایک بندہ گیجٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ وہ مختلف ایڈز آتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اچھا یہ طے کرنا بڑے ایمان والے شخص کے لیے لازمی ہوگا کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میری یہ ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز دیکھتا ہے، ایک چیز کا ایڈ کھولتا ہے، تو اب ہوتا کیا ہے، مارکیٹ اس طرح سے ہے کہ آپ فیس بک پہ کھولیں، انسٹاگرام پہ کھولیں، جس پہ بھی جو چیز کھول لیتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نوٹیفیکیشنز آپ نہ بھی چاہیں تو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نہ چاہتے ہوئے ہر وقت جب آن لائن وہ چیزیں دیکھتے جائیں گے، انسان ہونے کے ناطے انسان اٹریکٹ ہوگا۔ یہ جو ماحول کی بات ہوتی ہے نا کہ ماحول جیسا ہو، اچھا دوست ہو تو خوشبو کی طرح، اور اگر وہ برا دوست ہو تو ایسے جیسے کہ انگیٹھی کا انگارہ۔ تو یہ آن لائن شاپنگ آج کل ایک ماحول بن جاتا ہے۔ آپ اصل میں ہوتا کیا، یہ ورچوئل دنیا ہے نا،
جس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں یا جس طرح کے خیالات ہیں آپ کے، اسی سے متعلق آپ اس کے اوپر چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے نا تو آپ کو سپونٹینیس وہ چیزیں ملتی جا رہی ہیں اور آپ کا ماحول بنتا جا رہا ہے. آپ اب جب اس چیزوں کے ماحول میں رہیں گے، بیڈ شیٹ آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو بیڈ شیٹس آتی جا رہی ہیں، ڈیزائنز آتے جا رہے ہیں، کبھی فلاں برانڈ کبھی کوئی، اور انسان کو رنگ بھی پسند آتے ہیں، ڈیزائن بھی پسند آتے ہیں. اب نہ چاہتے ہوئے بھی نہ 2-3 دن ریزسٹ کیا، چوتھے دن پھر کچھ دیکھا اور کیا آرڈر کر دیا. اب وہ ضرورت نہیں تھی لیکن صرف دیکھا دیکھی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سردیاں آئی ہیں اور ہمارے گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، 4 رضائیاں، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا کہ آپ کی ضرورت کی ایکسٹینشن کہاں تک ہے. اگر آپ کے پاس 2 مہمان 1 مہینہ رہنے آ رہے ہیں تو وہ 4 رضائیوں کو کب تک شیئر کریں گے؟ تو ظاہر ہے ان کے لیے 2 رضائیاں لینی پڑیں گی. تو ضرورت اس طریقے سے دیکھی جائے گی. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اور ایسا تو آپ 10 رضائیاں لے کے رکھ لیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسراف ہو جائے گا. تو چیزیں بڑی سمجھ کر چلنے کی ہوتی ہیں. اسی لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ ایک عورت کو جب وہ مرے گی تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. وہ عورت کون ہوگی؟ جب اس کا شوہر گھر آئے گا تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، جو اس کے پیچھے اس کے مال کی حفاظت کرے گی. یہ مال کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے چلا جائے گا تو وہ تالا لگا کے اندر بیٹھ جائے گی. یہ مال کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اس کے مال کو کس طرح خرچ کرے گی، اس کو کیسے سپینڈ کر رہی ہے. تو یہ ایون اس کا مال بھی سپینڈ کرنا. اور چونکہ بہت ساری خواتین آج کل ورکنگ ہیں، وہ خود کما رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں پھر کیا پریشانی ہے جب ہم اپنا مال خرچ کریں. تو اپنے مال کے اوپر بھی تو سوال ہونا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنی کبرڈز کے اوپر جتنے کپڑے جوتے، کیونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑا سادگی سے کنٹراسٹ کر گیا ہوا ہے. مثال کے طور پر نیا، جی میرے جوتوں کو 7 سال ہو گئے، اب میں نے نئے جوتے خریدنے کیونکہ وہ پرانے ہو گئے. بات پرانے کی تو نہیں ہے. اگر پرانے جوتے بھی آپ اچھے سے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، صاف ستھرے رکھتے ہیں، تو آپ کے جوتے جب خراب نہیں ہوئے تو نئے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں لیکن اگر پرانے جوتے خراب ہو گئے ہیں تو پھر نیا لینا لازمی، یعنی آپ لے سکتے تو ضرور لیں. اس لیے کانسیپٹس جو ہے نا، سادگی کے کانسیپٹس ہیں. یہ پورا پیچھے جو ہے نا ایک تھاٹس کا جو ایک پورا پروسیس ہے، سوچ کا پورا ایک دھارا ہے جو انسان کے عمل کو اس طرف لے جاتا ہے جس طرف اس کی سوچ ہوتی ہے. تو سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل کو سمجھتے ہوئے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، خرچے کو کرتے ہوئے، مطلب آپ یہ اور میں یہ چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہی عین اسلام ہے. اور سادگی سے ہوتا کیا ہے؟ آپ یقین مانیے، اگر ماحول میں نمائش ہو، اس ماحول میں جا کر آپ بیٹھیں، اور ایک ماحول جس میں سادگی ہو اس میں جا کے بیٹھیں. نمائش میں چاہے کتنا بھی کچھ رکھا ہو، آپ کے دل کو کبھی اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوگا. اور سادگی میں چاہے جتنی بھی تھوڑی چیزیں ہوں، آپ ایک خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ سادگی انسان کے اندر بے چینی کو دور کر دیتی ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ پریکٹس کرنے کی بہرحال ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ جتنا ہی انسان قناعت والا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اسباب اور اپنی ان چیزوں کے درمیان میں جیتا ہے اور ان کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے ترجیحات کو متعین کرتا ہے، اصل میں وہ اتنا ہی شکر کرنے والا ہو جاتا ہے. اور شکر کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی شکوے شکایات نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الحمدللہ کہتا ہے. آپ دیکھیے قرآن اور ہماری اللہ کی اس کتاب کا آغاز الحمدللہ سے. اور الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ انسان کی پوری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. جو ہی انسان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ کبھی کمپلینٹس کرے گا، لیکن ہمارا تو الحمدللہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ جی بس آج کل بڑی حالات تنگ ہیں، کیا کریں، بل ہی نہیں دیے جا رہے ہوتے. ادھر الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم باتیں ساری نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ تو پوری کی پوری پازیٹیوٹی ڈیمانڈ کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کی محبت کا اظہار چاہتا ہے. تو ایک تو ان فتنوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے گیجٹس میں، آپ کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. اب آپ کے پاس موبائل فون ہے جو آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ S8 S9 S10 جو نئی گیجٹ آ رہی ہے، جو نئی گاڑی آ رہی ہے، صرف آپ اس وجہ سے لیتے جا رہے ہیں کہ وہ آج کا فیشن اور ڈیزائن ہے. تو یہ پھر رویہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے. جب ضرورت ہو، جب بڑا مقصد ہو تو چیزوں کا استعمال اور ان چیزوں کو کرنا وہ سب ٹھیک، لیکن جب نہ ہو، صرف اور صرف مقابلہ بازی میں دیکھا دیکھی جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. چونکہ پیسے بھی ہیں تو آج ہم اتنے کیا یہ خرید سکتے ہیں تو کل ہم یہ بھی خرید سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ معاشرے میں ایک امبیلنس آتا ہے.
اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بے چینیوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ مال کا ہم استعمال کیا کر رہے ہیں، ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا رہنے دو، یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ. یعنی اسلام میں جو دوسروں پر بھی مال خرچ کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی سمجھداری سے، یعنی کہ نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ ہی تم نے اسراف کرنا ہے. آپ کو یہ فرق تو پتہ ہوگا نا اسراف اور تبذیر کا. اسراف کہتے ہیں جائز جگہ پر زیادہ مال خرچ کر دینا، یعنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ دینا. اور تبذیر کیا ہوتا ہے کہ جگہ بھی جائز نہ ہو اور پھر بہت زیادہ مال خرچ کر دینا، اس کو تبذیر کہتے ہیں. اور قرآن میں تبذیر کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا. اب یہاں پر ایک اہم بات نکلتی ہے کہ مال کو جب خرچ بھی کرنا ہے، یعنی ایون اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہو تو اس طرح نہ دینے بیٹھ جاؤ کہ سب کچھ خرچ دو اور خود فارغ ہو جاؤ. اچھا، اس میں بھی نا بڑی اہم ایک چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو بات پہلے میں نے کی کہ جو بندہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو وہ کسی حد تک دنیا میں تھوڑا سا پیچھے جائے گا، اور جو ظاہر ہے دنیا میں آخرت آگے دنیا کو فوکس کرتا ہے تو وہ دنیا ہی دنیا، تو وہ ایک کی طرف سے اس کی توجہ ضرور ہٹے گی اور وہ اس کی آخرت ہوگی. اس لیے آخرت کو دنیا کے بل بوتے پر کم کرنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. اصل سودا ہے ہی یہ کہ انسان آخرت کو فوکس رکھے اور دنیا میں اگر کچھ کم بھی ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہو، اس پہ پچھتائے نہ. آج میں مال خرچ کرنے سے متعلق کچھ باتیں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ دیکھیے کہ جب انسان پرائرٹائز کرتا ہے تو جیسے میں نے سیلف کی بات کی کہ مال کو اپنے لیے وہ خرچ کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے. اب طاقتور مومن کمزور سے بہتر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ انسان ظاہر ہے جب طاقتور یا مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنے سیلف کو پوری طرح سے اس کی جو فزیکل نیڈز ہیں، اس کی جو ایموشنل نیڈز ہیں، سائیکولوجیکل ہیں، مینٹل ہیں، انٹلیکچوئل ہے، وہ سب کو فلفل کرتا جائے گا اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ان کو اپنے آبجیکٹیوز بنا کر چلتا جائے گا. اور اس پہ ظاہر ہے ایکسپینڈیچر بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کھانا پینا اچھا کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اچھا کھانا پینے سے مراد یہی ہے کہ وہ جنک نہ کھائے، پازیٹیو کھائے جو اللہ نے دیا ہے، پھر ورک آؤٹ کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل نیڈز میں جیسے بہت ساری ایجوکیشن کے لیے، پڑھائی کے لیے چیزیں کرتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس میں کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، یا ہم اس راستے پر سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی لگتا ہے. تو یہ سیلف کے اوپر خرچ کرنے کی پازیٹیو جگہ ہیں، چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے پھر جیسے فیملی بھی خرچ کرنا ہے تو یہ بھی بہت پسندیدہ ہے اسلام میں، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مومن اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے تو اللہ وہ بھی صدقہ لکھ لیتا ہے. یعنی ہے وہ ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی، اس مومن کی نیکی لکھتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر آپ قرآن میں دیکھیں تو والدین پر کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کے ساتھ پھر اگلی بات رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، ان کے اندر خرچ کرو. اور پھر اس صدقے کو پسند کیا گیا جو غریب رشتہ دار کو دیا جائے، کیونکہ اس میں صدقہ بھی ہے اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اور صلہ رحمی کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے، خرچتے، لیکن اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو جب کوئی ان سے لینے آتا، مانگنے آتا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے جو کہ اس کو دے سکتا، تو دوسرے کو موٹیویٹ کر دیتے کہ وہ اس پر خرچ کرے. اب آپ دیکھیں اسی طرح سے اسلام میں جہاد کی جو فضیلت ہے کہ جہاد کرنے والوں کے درجات اور ان کے مرتبے، اور پھر اگر اس میں وہ شہید ہو گیا تو اس کا مرتبہ، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن جو مجاہد ہے وہ صرف مال ہی سے، جو صرف اپنی جان سے جہاد کرتا ہے وہ تو ہے ہی ایک درجہ، لیکن اگر وہ اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے تو یہ ایک اور درجہ ہے. میں نے صرف ایک حدیث اس سے متعلق ایسی پڑھی جس میں کہ کروڑوں کا ذکر آیا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، یعنی مال لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نیکی دیتے ہیں، لیکن جو اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 کروڑ کے برابر ہے. اب یہ 2 کروڑ اللہ کا کتنا ہے ہم نہیں جانتے، مطلب شاید ہی میں نے کوئی اور حدیث ایسی پڑھی ہو جس میں کہ کروڑوں کے لحاظ سے کوئی بات ہو. صرف یہ ایک حدیث ہے جس میں انسان اپنے جان کے ساتھ اپنا مال بھی لگائے. تو آپ دیکھیں اس کی بہترین مثال آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ جب جنگ تبوک میں جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ہم نے جنگ میں جانا ہے تو وہ
اپنا گھر کا حضرت عمر آدھا مال لے آئے اور حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. حضرت عمر سے جب پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا آدھا میں لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. تو حضرت ابو بکر سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول چھوڑ آیا ہوں. یہ عظیمت کا بہت بڑا مقام ہے. ابو بکر صدیق کی جو صدیق ہونے کا لقب ہے نا، یہ ان کے عمل سے عیاں ہے کہ جن کے لیے اللہ اور رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. تو یہ جو صحابہ کرام نے کیا اور جو ان کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور درجہ رکھا، وہ ان کی اسی سوچ اور انہی اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر جتنا چاہے کسی کو فضل سے نواز دے. تو اس لیے خرچ کرنے کی پرائرٹی اور خرچ کس وقت، کیونکہ ایمرجنسی حالات میں اگر سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو بھی تنخواہ، جو بھی مال، جو بھی بزنس ہے، اس میں سے ہم کتنا اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں یہ. اور پھر آپ دیکھیں مصارف زکوٰۃ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقیروں کا حصہ، پھر مسکینوں کا حصہ جو مانگے کہ نہیں ان کو تم پہچان لو، ٹھہرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو سکنہ سے ہے، اسی طرح سے مقروض کا حصہ، اسی طرح سے مسافر کا حصہ، اسی طرح سے گردنوں کو آزاد کرانے کا، قیدیوں کا حصہ. اللہ تعالیٰ کا مطلب آپ کیا اللہ کی شان ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو زکوٰۃ صرف ایک نہیں، زکوٰۃ کو کس قدر پھیلا دیا فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے. اور فی سبیل اللہ میں پھر کتنی جہتیں اور کتنی ڈائریکشنز آ جاتی ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ کس کے دل میں یہ خیال آئیں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے گا، جن کو اللہ تعالیٰ حکمت دے گا، جن کو خیر کثیر دے گا. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں میں بھی برکت پڑ جاتی ہے. آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں لیکن آپ کو خرچ کرنے کے لیے یہ ڈیزائر ہے کہ اس بار تو میں نے کسی فقیر مسکین کو دیا، اب اگلی دفعہ میں جو اللہ کی راستے میں فی سبیل اللہ دوں گا، اس سے اگلی دفعہ جو ہے میں جو ہے کسی مقروض کا قرض ادا کروں گا، پھر میں کسی کی گردن آزاد کرنے میں پیسے ڈالوں گا. تو وہ جب اتنی ورائٹی ہو جاتی ہے نیکیوں کی تو ظاہر ہے ہر نیکی کے لیے نیت اور ہر نیت کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو ہے وہ انسان کو ملتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو حقیقت ہے نا مزاج کی سادگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان جتنا جتنا اندر بڑھتا جاتا ہے، ماحول اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا مزاج وہ پوری طرح سے سادگی کا مظہر ہوتا جاتا ہے. اور سادگی جتنی انسان کے اندر آتی جاتی ہے اتنا زیادہ انسان جو ہے نا علم اور عمل کو ایبزارپشن اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریشن کرنے والا ہو جاتا ہے. تو خرچ کرنے کے حوالے سے جو سپینڈنگ ہے وہ ایمان والوں کی بڑی کیئرفل ہوتی ہے، سمجھداری سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کوئی کچھ کہے اس کے پیچھے لگ گئے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا یا وہ اچھے جوتے نہیں پہنتا، نہیں، وہ پہنے گا جو اس کی ضرورت ہوگی، اس کو صاف ستھرا اچھا ڈیوریبل اور کوالٹی والا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر وقت ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگا رہے گا. اس کے پرپز جو پروجیکٹس ہوں گے نا وہ یہ بھی ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے. تو یہ جو مزاج بنانا ہے نا سادگی کا، یہ آپ اور میں اگر کوئی چیز ہمارے سامنے ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کروایا کہ وہ بہار سونے کے اور یہ سب کچھ اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر وہ مانگتے تو اللہ ان کو دے دیتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے چوائس رکھی کہ آپ خود اس میں سے ڈیسائیڈ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چوز کیا؟ مال تو نہیں پسند کیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی پسند کی ایک طرح سے. یعنی کہ وہ دنیا کی ریاکاریاں، نمود و نمائش، محل اور وہ بڑے بڑے گھر اور زمینیں نہیں مانگی، بلکہ کیا اللہ سے تقوی اور ایمان کے ساتھ سادگی کے ساتھ رہنا پسند کیا. اور یہ چیز بھی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی سنت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم وہ سارا کچھ لٹا دیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو خرچ کرنے میں کم از کم مزاج اپنی ضرورت کے مطابق سادہ رکھتے ہوئے لوگوں کی اوپر جو ہم سپینڈ کرنے کی سوچ رکھیں اس کو بھی ہم اسی طریقے سے سنت کے مطابق کریں. اب ایک اور بات جو میں اسی حوالے سے کرنا چاہوں گی، جب ہم سیلف کو فوکس رکھتے نہیں ہیں، یعنی سیلف کو اپنے لیے پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے سارے کام کیے، اور پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ ہم دوسروں کو دینے کا بھی ارادہ کرتے ہیں، تو اس میں اپنے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اپنے لیے چیزیں منگاتے ہیں، یہ خریدا وہ خریدا، لیکن گھر میں ہی آپ کی ساس رہتی ہیں یا نند رہتی ہیں یا آپ کے بھائی وغیرہ، یعنی جو بھی فیملی رہتی ہے، تو آپ ان کو بھی کبھی کوئی گفٹ دے دیں. اور اصل میں کیا ہوتا ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں جو ریلیشن شپس کو بہت اچھا کر دیتے ہیں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے تحفے، مطلب یہ ساری چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اسپینڈنگ میں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے.
تو محبتوں کو بڑھانے کا بھی ہمیں طریقہ آنا چاہیے نا، کہ ہم اپنے ہاں جو کچھ بھی ہمارے ریلیشن شپس ہیں، کیونکہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ سے بہت اچھے تعلقات نہیں ہے لیکن آپ چھوٹا سا اس کو گفٹ دے دیتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا اچھا ہو جائے گا. بات یہ نہیں کہ وہ کسی تحفے کے لیے آپ سے مل رہا تھا، لیکن تحفہ دینے سے محبت کا بڑھنا ایک نیچرل، ایک فطری عمل ہے، اور اس کو کر لینا چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے تحفے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ تحفہ بہت مہنگا ہو، تحفہ انسان اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق دیتا ہے. جیسے قرآن کی آیات ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ جب خرچ کرو تو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، کیونکہ یہ سب کچھ کس کو تھوڑا دیا یہ بھی اللہ نے دیا، اور جس کو زیادہ دیا یہ بھی اللہ نے دیا. تو اس دنیا میں یہ دو چیزیں سامنے، یہ تقاضے پورے کرتے کرتے عمل جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کے عمل بنتے جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ سپینڈ کرنے کا ایک ایک جگہ اور ایک ایک طریقہ اور موقع سکھاتا ہے. لیکن ہر چیز کو جب ہم اللہ سے دعا کر کے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل میں اچھے ہوں، کیونکہ دیکھیں صبح سے شام تک ہم میں سے ہر کوئی خریدتا بیچتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اس خریدنے بیچنے پہ بھی ہر وقت نیکی ہو سکتی ہے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہم نے دین کے ایتھکس کے اندر اپنے کاروبار کو کرنا ہے. ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ نا کہ ایماندار تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، ایسے تو نہیں کہہ دیا. یعنی سامان دینا اور لینا یہ دونوں نیکی کا عمل بن جاتا ہے جب اس میں نیت صاف ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جب اس میں دھوکہ بازی نہ ہو، جب اس میں دوسروں کو جو ہے ہم لالچ نہ دلا رہے ہوں. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ لالچ والی جو ایک مینٹیلٹی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ میں خود اکٹھا کر لوں، کسی کو کچھ بھی نہ دینا پڑے. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ والی مینٹیلٹی آپ کی ہے تو نیکی سے تو آپ کو سو دور ہو گئے، لیکن ملے گا پھر بھی آپ کو اتنا ہی جتنا کہ آپ کے نصیب میں لکھا تھا. تو اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. کسی کو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، مطلب لوگ ذاتی نہ کریں، لیکن یہ کہ آپ رکشہ یا گاڑی یا ٹیکسی میں بیٹھے لگے ہیں اور آپ اس میں سفر کرنے لگے ہیں، تو ہم ساری بارگیننگ وہیں پر کھڑی ہو کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ محنت کر کے کما رہا ہے. اگر اس کی کچھ مدد آپ اپنی اس نیت سے کر لیں کہ بھئی یہ میں پیسے اگر یہ اجرت سے زیادہ بھی دے رہا ہوں تو میں صدقہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کا صدقہ تو ہو گیا نا، اس کا حساب لگانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس طرح. تو مال کو خرچ کرنے میں، سپینڈ کرنے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مال ایک بہت بڑا نیکی کا ذریعہ ہے. اگر اس مال کو بغیر سوچے سمجھے ضرورتوں یا عیاشیوں، ضرورت پہ خرچ کرا تو نیکی بن جائے گا، لیکن عیاشیوں پہ خرچ کرتے رہے تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا. اس لیے یہ طے کر لیں کہ جتنے بھی پیسے ہمارے پاس ہیں وہ ہماری ضرورتوں پر جو پورے اترتے ہیں، اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اس میں سے ہم کون کون سے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اور اپنی ضرورتوں کو بھی اگر یہ سوچ کر کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو پورا کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے، ہم اپنے عمل کو کرتے ہیں تو یہ معاملہ اللہ کے ہاں آخرت کی کامیابی کا رستہ بن جائے گا. اس طرح سے معیشت کی جو تنگیاں ہیں، اور کوئی بھی شاپنگ کرنے لگے ہیں، اسپیشلی خواتین سے میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین ہی آن لائن شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کیا یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو ضرور خریدیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر خام خواہ صرف آن لائن اٹریکشنز کی وجہ سے، نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے خریدنے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور نہ کریں. تو یہ وہ، اور پھر یہ کہ سارا کچھ اپنے لیے نہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے، رشتہ داروں کو یا رشتوں کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے، محبت کو کرنے کے لیے یہ سارے مال کو استعمال کریں تاکہ، اور اس طرح سے سوشل ویلفیئر کے کام کریں. کبھی مسجد بنوانے کا کام کریں، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، اور مسجد جو بنوائے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنا دے گا جنت میں. تو اس طریقے سے اپنے لیے یہ کوششیں، مسجد میں کم از کم حصہ ڈالنا شروع کر دیں، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیں، تاکہ جب ہم وہاں جائیں تو قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے حساب میں یہ بھی چیزیں ہوں کہ اس نے فلاں اللہ کا گھر، فلاں اللہ کا گھر، فلاں اللہ کے گھر میں. تو اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہوتا ہے. جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے وہ انسان ظاہر ہے کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے. تو اسی طرح سے بچوں کو پڑھانے کے لیے، یعنی ان کی فیس دینا، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ سارے ہمارے پاس پیسوں سے ہی کام ہونے والے ہیں اگر ہم یہ سارے کرتے ہیں. اور تھوڑے سے پیسے جتنے بھی اللہ نے دیے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب بہت زیادہ کما کر خرچ کریں گے، تھوڑے سے پیسوں میں سے تھوڑی سی نیکی سوچتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اس کو کس درجے اور مقام پر پہنچا دے یہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان معاشی الجھنوں سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جو مال بھی ہمیں دیا ہے اس کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنائے، اور اس مال کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کرنے والا بنائے. اور ہم اس مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی خرچ کریں، اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام الجھن سلجھن سے ڈاکٹر روبینہ شفیع.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔